مہمان خصوصی عظمت مآب علی جناب سید شوکت علی رضوی صاحب، نائب صدر مدینہ مسجد آزاد نگر اور خزانچی تنظیم اہل سنت و جماعت جمشید پور اور سرپرست دارین اکیڈمی، معزز حاضرین سامعین، آئے ہوئے ہمارے تمام مہمان، طلباء اور اساتذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم اور آپ 74واں یوم جمہوریہ دارین اکیڈمی جمشید پور کے بینر تلے منا رہے ہیں۔ 26 جنوری کے تعلق سے ہمارے بچوں نے آپ کے سامنے بیش قیمتی معلومات فراہم کی، اب اس پر مجھے روشنی نہیں ڈالنا ہے۔ فی الحال مجھے چند باتیں دارین اکیڈمی کے تعلق سے اور آپ جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں، آپ کی محبتوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ دارین اکیڈمی کا منصوبہ اور خاکہ اس فقیر کے ذہن میں کافی پہلے سے تھا، جسے زمین پر اتارنے کے لیے چند سالوں پہلے مدینہ مکتب میں جناب سید شوکت علی صاحب اور ہماری مسجد کے صدر بخیر قوم و ملت علی جناب مختار صفی عرف مسٹر بھائی صاحب اور دیگر بہت سارے لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا، اور تمام لوگوں نے صرف یہ سوچ کر کے یہ کہ علم کو فروغ دینے کا معاملہ ہے، بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کی بات ہے، ان حضرات نے اپنی تائید پیش کی اور پھر اس کے بعد عملی اقدامات کے لیے موقع فراہم کیا۔ تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 4 سالوں میں، جیسے کہ بھی ہمارے طالب علم نے بتایا کہ 28 اگست 2018 کو باقاعدہ عیدگاہ میدان میں اس کا افتتاحی پروگرام عالمی اسلام کی ابتری شخصیت ہمارے پیر و مرشد اور ہمارے آج کے جو مہمان خصوصی ہیں سید شوکت علی رضوی صاحب، ان کے بھی پیر و مرشد ہیں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان، ان کے عرص تحلم کے موقع پر اس ادارے کا افتتاح ہوا۔ الحمدللہ بلا شبہ یہ حضور تاج الشریعہ کی روحانیت اور آپ کے فیض و برکات ہیں کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی یہ ادارہ جاری اور ساری رہا، اور جس بلڈنگ میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً 15,000 روپیہ ماہانہ اس کا پے کیا گیا۔ لاک ڈاؤن میں بھی بند رہتے ہوئے بمشکل 1-2 مہینے کی رعایت ہوئی، ورنہ 18 مہینے ادارہ بند رہا، اس کا بھی دینا پڑا، اور دیتے ہوئے یہ ادارہ الحمدللہ باقی رہا، اور صرف یہ نہیں کہ باقی رہا بلکہ اسی درمیان ڈیم ڈوبی کی سرزمین پر اس کی اپنی عمارت کی سنگ بنیاد رکھی گئی، اور پھر الحمدللہ آج اس کے 2 منزلوں کی ڈھلائی ہو چکی ہے، اور تیسری منزل کی بھی اب تیاری ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ مارچ کے فرسٹ ویک میں تیسری چھت کی ڈھلائی کا ارادہ ہے۔ اور تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ آج کی تاریخ میں 32 بچے دارین اکیڈمی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو اڑیسہ، بنگال، جھارکھنڈ، بہار، پنجاب اور نیپال تک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے دارین اکیڈمی ایک مضبوط عملہ جو آج کی تاریخ میں 11 اسٹاف پر مشتمل ہے، جس میں 7 ٹیچنگ اسٹاف ہے اور 4 نن ٹیچنگ اسٹاف ہے۔ اس طریقے سے ایک بڑے عملے پر یہ ادارہ مشتمل ہے اور قوم کی خدمات انجام دے رہا ہے۔ یہ خدمات اور یہ کام اس وقت تک ممکن نہ ہوتا جب تک کہ مدینہ مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کی پشت پناہی مجھے حاصل نہ ہو۔
یقیناً انتظامیہ کا میں اس سلسلے میں بھی شکر گزار ہوں کہ ان حضرات نے اپنی بالغ نظری اور دور بینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے یہ موقع فراہم کیا، ورنہ دوسری بہت ساری جگہوں پر ہم اور آپ سنتے ہیں کہ بھئی ایک امام کے لیے ایک معمولی سا جلسہ کرانا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن یہاں جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یقیناً یہ انتظامیہ کی بالغ نظری اور ان حضرات کی علم دوستی ہے کہ انہوں نے مجھے اجازت دی ہے کہ آپ دین کا کام جس طریقے سے بھی انجام دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ ہماری انتظامیہ کی جو ہمارے صدر صاحب ہیں مختار بھائی، مسٹر بھائی جن کو ہم اور آپ کہتے ہیں، ان کا قلمی تعاون بھی ہے اور یعنی قدمی تعاون بھی ہے، مالی تعاون بھی ہے اور زبانی تعاون بھی ہے۔ انہوں نے ایک بڑی رقم سے اس ادارے کا تعاون کیا ہے جو آج اس طریقے سے چل رہا ہے۔ ہمارے جو آج کے چیف گیسٹ ہیں الحمدللہ انہوں نے بھی اپنے والد محترم کے نام سے اس ادارے میں ایک کمرہ تعمیر کیا اور والدہ کے نام سے ایک کمرہ تعمیر کیا ہے۔ انشاءاللہ اب یہ مکمل ہونے کو ہے، اس کے بعد جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں الگ سے والد اور والدہ کے نام سے رہے گا۔ اس طریقے سے ان حضرات کی حوصلہ افزائی ہے اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں محمد حسین بھائی، یہ بعد میں آئے ورنہ ان کا یہ مقام تھا کہ ہم ان سے انہیں اسپیشل جگہ دیتے۔ بہرحال آدمی کہیں بھی بیٹھا ہو وہ اپنے دل سے اگر جڑا ہوا ہے تو یہ ان کے لیے عزت کا مقام ہے۔ ہمارے حسین بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس ادارے کے یہ منتھلی ممبر ہیں اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اپنا تعاون پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے پیچھے ہمارے امتیاز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اور ان کے صاحبزادگان بھی اس میں منتھلی تعاون پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سید سمیع احمد ہاشمی صاحب ریٹائرڈ ماسٹر ہیں، علم کی قدر ان کے دل کے اندر ہے الحمدللہ، یہ بھی اس ادارے کے منتھلی ممبر ہیں۔ اس طریقے سے کچھ حضرات ایسے ہیں جو ماہانہ ادارے کو تعاون کرتے ہیں اور ان کے ادارے سے یہ ادارہ پروان چڑھ رہا ہے۔ اور بقیہ جو حضرات ہیں ہمارے اسماعیل صاحب، یہ اظہار صاحب، انہوں نے بھی اور ان کے بھائیوں نے بھی الحمدللہ دارین اکیڈمی میں ایک کمرہ بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ وقت اور حالات کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو رہی ہے، کچھ تعاون انہوں نے ان کے بھائیوں نے پیش کر دیا ہے، اب انشاءاللہ جو کچھ باقی ہے وہ بھی پیش کر دیں گے۔ اس طریقے سے یہ کارواں آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر اخلاق صاحب جن کا تاثر آپ نے ابھی سنا، یہ اس ادارے کے ممبر ہیں اور الحمدللہ اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان کے تمام بھائی والد صاحب ادارے کے لیے ہمیشہ محنت اور مشقت کرتے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، زبانی اور عملی ہر اعتبار سے ادارے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ سب ان حضرات کی محبت کا نتیجہ ہے، یہ ادارہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے درمیان یہ شیخ صفی صاحب جو ببر بھائی کے نام سے مشہور ہے الحمدللہ، ان کے اندر بھی اس ادارے کے تعلق سے بڑی ہمدردی ہے، لوگوں کے ذہن کو مائل کرتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، خود بھی تعاون کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی عملی طور پر تعاون کرواتے ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ تمامی حضرات کے تعاون سے الحمدللہ یہ ادارہ آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ تعاون کا یہ رفتار رہا تو انشاءاللہ یہ ادارہ اس طریقے سے آگے بڑھتا رہے گا۔ اور اس کا جو مقصد ہے، دارین اکیڈمی کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مدرسے کی بھیڑ میں مدرسہ نہیں ہے اور نہ ہی اسکول کی بھیڑ میں یہ ایک اسکول ہے، بلکہ یہ خواب ہے، یہ ایک مشن ہے۔ خواب یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ بچے جو آج ہمارے سامنے ٹوپی لگائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، عام لوگوں کا یہ مزاج ہے، دنیا کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو بچے ٹوپی والے ہوتے ہیں، کرتا پاجامہ والے ہوتے ہیں، وہ آگے چل کے کسی مسجد کے امام بنتے ہیں یا کسی مدرسہ کے مدرس بنتے ہیں۔ لیکن دارین اکیڈمی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کنسیپٹ، اس خیال اور اس نظریہ کو یکسر بدلنے جا رہا ہے کہ ٹوپی کرتا والے صرف مسجد اور مدرسہ کے امام اور مدرس ہی نہیں، بلکہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے، IPS کی کرسی پر بیٹھیں گے اور IAS افسر بنیں گے۔ انشاءاللہ یہ خواب آنے والے دنوں میں ہمارے یہ طلبہ پورا کریں گے جو الحمدللہ بڑی محنت کر رہے ہیں، بہت مشقت کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں صبح فجر کی نماز مدینہ مسجد میں الحمدللہ پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور رات کے 10:30 بجے تک روزانہ یہ پڑھائی کرتے ہیں۔
اس بیچ میں صرف 45 منٹ کا ان کے لیے ریسٹ کا وقفہ ہے، جسے ہم قیلولہ کے نام سے جانتے ہیں۔ بقیہ اوقات ان کا تعلیم میں بسر ہوتا ہے۔ یہ اس چھوٹی سی عمر سے اتنی محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ آگے چل کر کے یہ بڑا کام کریں گے، قوم و ملت کے لیے بڑا نام کریں گے، کام کریں گے، اور اپنے والدین کا اور اپنے ملک کا، اپنے سماج کا یہ انشاءاللہ نام کریں گے۔ اس طریقے سے یہ ادارہ جہاں IPS بنانے کے لیے ہے، وہیں پر ساتھ ہی ساتھ میڈیکل کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بچے جو ذہنی طور پر ایڈمنسٹریشن میں جانے کے لیے تیار نہ ہو، انشاءاللہ انہیں ڈاکٹر بنا کر کے قوم کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جو آج قوم کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے، خاص طور سے ایسے ماحول میں جبکہ ہر طرف نفرت کی ہوا چل رہی ہے اور ہمارے ملک میں نفرتی لوگ اپنا قبضہ جما رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ایڈمنسٹریشن میں بھی ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے اور سروسز کے فیلڈ میں بھی، جس میں یہ ڈاکٹری کا فیلڈ جو ہے بہت ہی اہم ہے، اس سے انسان کی موت و حیات کا تعلق ہے۔ اس فیلڈ میں بھی انشاءاللہ دارین اکیڈمی کے بچے آگے چل کر کے اپنا کام کریں گے اور نام کریں گے۔ بلا شبہ بچوں کی جو یہ تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، الحمدللہ اس میں جن بچوں کو آپ نے ابھی سنا، کچھ بچے ایسے ہیں جو اس ادارے میں رہ کر کے الحمدللہ 22 پارے کی حافظ قرآن، 14 پارے کے حافظ قرآن ہو گئے ہیں اور 7ویں کلاس 6ٹھی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، 10 پارے کے حافظ قرآن ہیں اور 5ویں کلاس میں پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے اس کا جو ایک پروگرام ہے کہ 5 سے 6 سال میں بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے اور پھر اس کے بعد اسی میں ان کو میٹرک کا ایگزام دلانا ہے۔ الحمدللہ منصوبہ کے تحت یہ پروگرام آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یقیناً بچوں کی تعلیم و تربیت میں اساتذہ کا ایک اہم رول ہوتا ہے۔ ہمارے دارین اکیڈمی کے جو اساتذہ ہیں، خواہ وہ انگریزی کے ہوں یا عربی کے ہوں، یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر مستعد ہیں اور مستعدی کے ساتھ اسے آگے بڑھا رہے ہیں اور اسے آگے لے کر کے جا رہے ہیں۔ یقیناً ہم ان کی خدمات اور ان کی محنتوں کو بھی سلام کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان طلباء کی دیکھ ریکھ میں، انتظام و انصراف میں جو حضرات لگے ہوئے ہیں، مولانا غلام ربانی فیضی صاحب اور حافظ مصدق صاحب، ان حضرات کی قربانی اور محبتیں بھی یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ یہ بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ جیسا سلوک اور برتاؤ کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے بچے اپنے گھروں کو بھول کر کے آسانی کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ ادارہ جو ایک خوشنما گلستہ کی شکل اختیار کر رہا ہے، اس میں تمام لوگوں کی اپنی اپنی قربانیاں ہیں اور تمام حضرات کی محبتیں ہیں۔ ان محبتوں کے سہارے ادارہ آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اسی طریقے سے اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی محبت ایک دن بہترین رنگ لائے گی، جس سے قوم اور ملت کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھے اور جو حضرات اس ادارے کا تعاون کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور انہیں خود دن دنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور جملہ مدارس اور خانقاہ اہل سنت و جماعت کی حفاظت و صیانت فرمائے، دشمنوں کی دشمنی، معاندین کی معاندت، حاسدین کی نظر حسد سے محفوظ و معمون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔